بچے کو جنم دیتے وقت ڈاکٹر بولی بچہ یا بیوی بیوی دونوں میں سے ایک کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ لمحہ کبھی نہ بھولوں گی جب ڈاکٹر نے کہا بچہ یا بیوی ایک کی جان بچ سکتی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا جو دل میں چھپا تھا کیا میں صحیح انتخاب کر پاؤں گی۔ اسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر سفید روشنیوں میں نہایا ہوا وہ لمبا سا کوریڈور اس وقت قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں جیسے رک گئی ہوں، ہر گزرتا لمحہ دل پر بوجھ بن کر گر رہا تھا۔ میں بینچ پر بیٹھا بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ اندر میری بیوی زینب زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر تیز قدموں سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بولی، حالات بہت نازک ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا بچہ یا ماں، دونوں میں سے ایک کو ہی بچایا جا سکتا ہے۔ میرے کانوں میں جیسے سناٹا چھا گیا، میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ اسی لمحے میری ماں نے میری کلائی مضبوطی سے پکڑی اور سخت لہجے میں بولی، ڈاکٹر بچہ بچا لیں، بہو تو ویسے بھی ہمارے نصیب کی نہیں تھی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اتنے میں زینب کی ماں ختیجہ بی بی آگے بڑھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں، آواز کانپ رہی تھی، بیٹا خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو، اولاد پھر ہو جائے گی، ماں دوبارہ نہیں ملتی۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چیر گئے، مگر میرے اندر کا خوف، میرا غرور، میری ماں کا دباؤ سب مل کر مجھے اندھا کر چکے تھے۔ میں نے غصے میں آ کر ختیجہ بی بی پر چیخنا شروع کر دیا۔ سخت الفاظ، طلاق جملے، مجھے خود یاد نہیں میں کیا کہہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہی دروازہ دوبارہ کھلا۔ نرس کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا وجود تھا۔ اس نے خاموشی سے بچہ میرے ہاتھوں میں دے دیا اور بس اتنا کہا، مبارک ہو، لیکن ہم ماں کو نہ بچا سکے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، مگر چہرے پر عجیب سی فتح بھی تھی۔ میری ماں نے بچے کو سینے سے لگایا اور شکر ادا کیا۔ ہم خاموشی سے وہاں سے نکل آئے، جبکہ پیچھے ایک ماں اپنی بیٹی کی لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اسی بچے کو اپنی دنیا بنا لیا۔ اس کی خاطر میں نے خود کو سب کچھ سمجھا۔ میں نے دوسری شادی نہ کی، یہ سوچ کر کہ کوئی اور عورت میرے بیٹے کو وہ محبت نہ دے پائے گی جو میں نے دی۔ سالوں بعد جب میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑنا شروع کیا، بیماری نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور وہی بیٹا جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا تھا، ایک دن مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں اس کے لیے بوجھ بن چکا ہوں، اور مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ جلد ہی میری زندگی مجھے ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گی جہاں ماضی کا ایک فیصلہ میرے سامنے زندہ حقیقت بن کر کھڑا ہوگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ دل کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر محسوس ضرور ہوتی تھی، کیونکہ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں وہ بے فکری نہیں رہی تھی، اس کی باتوں میں وہ روانی نہیں رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اکثر ایک سوال سا ٹھہر جاتا تھا جو وہ زبان پر لانے سے ڈرتی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ رہا تھا مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ بدلاؤ کیوں آیا ہے، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں خاموشی سب سے خطرناک ہتھیار بن جاتی ہے، اور یہی خاموشی آہستہ آہستہ دلوں کے بیچ دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی جگہ ہوتے تھے، مگر محسوس ہوتا تھا جیسے بیچ میں کوئی اندیکھا فیصلہ آ گیا ہو۔ ایک شام جب دن ڈھل رہا تھا اور روشنی مدھم ہو رہی تھی، وہ اس کے قریب تھا مگر دل بہت دور تھا۔ اس نے بات کرنے کی کوشش کی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ کبھی کبھی سچ کہنے سے پہلے انسان خود سے ہار جاتا ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج بھی کچھ نہ کہا گیا تو شاید کل بہت دیر ہو جائے گی۔
رات بھر وہ جاگتا رہا، سوچتا رہا اور خود سے سوال کرتا رہا کہ کیا یہ خاموشی محض تھکن ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا درد چھپا ہے، کیونکہ دل کا بوجھ وقت کے ساتھ ہلکا نہیں ہوتا بلکہ اور بھاری ہو جاتا ہے۔ اگلے دن اس نے خود کو مضبوط کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کیونکہ اب مزید بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے دھیرے مگر واضح انداز میں کہا کہ اگر دل میں کچھ ہے تو کہہ دو، کیونکہ یوں چپ رہ کر تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ ساری مضبوطی جو اس نے اوڑھ رکھی تھی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ اس نے سچ بولنے کی کوشش کی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ بعض سچ زبان تک آتے آتے آنسو بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک پوری کہانی ہے جو اب سامنے آنے والی ہے، اور اس کہانی کا اگلا موڑ آسان نہیں ہوگا بلکہ دلوں کو آزمانے والا ہوگا۔ وہ دن اس کے دل پر بوجھ بن کر اتر رہا تھا، کیونکہ بات ہو چکی تھی مگر سچ ابھی آدھا تھا، اور آدھا سچ ہمیشہ سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے مگر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ الگ دنیاؤں میں سانس لے رہے ہوں۔ اس کی نظریں فرش پر تھیں اور وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جیسے وہاں اس کے سوالوں کے جواب لکھے ہوں۔ اس نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور ایک لمبی سانس لی، کیونکہ اب مزید چھپانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے دھیرے انداز میں کہنا شروع کیا کہ کچھ فیصلے انسان خوشی سے نہیں مجبوری میں کرتا ہے، اور کچھ راستے خود نہیں چنتا بلکہ حالات انسان کو وہاں لا کھڑا کرتے ہیں۔ وہ سنتا رہا مگر دل کے اندر ایک خوف سا جاگنے لگا، کیونکہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو سچ سامنے آنے والا ہے وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی راتوں سے جاگ رہی تھی، کئی دنوں سے خود سے لڑ رہی تھی، اور ہر بار یہی سوچتی تھی کہ کہہ دے یا نہ کہے، کیونکہ بعض باتیں کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور نہ کہنے سے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس مقام پر آ چکی تھی جہاں دونوں راستے تکلیف کے تھے مگر ایک راستہ چننا ضروری تھا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی مگر وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اگر اسی لمحے وہ بکھر جاتا تو شاید وہ مزید نہ بول پاتی۔ اس نے کہا کہ اس کے دل میں آج بھی وہی احساس ہے مگر زندگی کے تقاضے اس احساس سے زیادہ طاقتور نکلے، اور یہی بات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جو لفظوں سے زیادہ بولتی ہے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور دونوں اپنے اپنے دل کی دھڑکن سن رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کہانی اب واپس پہلے جیسی نہیں ہو سکتی مگر شاید یہی سے کوئی نیا راستہ نکل آئے۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ اگر دل سچ بول رہا ہے تو خوف کو ایک طرف رکھ کر فیصلہ بھی دل سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ آدھے فیصلے ہمیشہ آدھے انسان بنا دیتے ہیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ پہلی بار اس کے سامنے ٹوٹ گئی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے، کیونکہ سچ سامنے آ چکا تھا مگر انجام ابھی دور تھا، اور یہی انجام ان کی تقدیر کا رخ بدلنے والا تھا۔ وہ رات دونوں کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی، کیونکہ کچھ لمحے زندگی بھر کا رخ بدل دیتے ہیں۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور باہر اندھیرے میں دیکھ رہا تھا مگر اصل اندھیرا اس کے دل کے اندر تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید وقت سب کچھ ٹھیک کر دے گا مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ سچ وقت کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ فوراً قبول مانگتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور دل بوجھل، کیونکہ اس نے وہ سب کہہ دیا تھا جو برسوں سے سینے میں دفن تھا۔ اب اس کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں بچا تھا، نہ کوئی بہانہ نہ کوئی لفظ۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، کیونکہ محبت کبھی زبردستی کا نام نہیں ہوتی۔ یہ سن کر اس کے قدم لرز گئے۔ وہ مڑا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ وہاں سچ تھا،
خوف تھا، پچھتاوا تھا اور ایک ایسی امید جو ٹوٹنے کے قریب تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ لمحہ صرف فیصلے کا نہیں بلکہ انسان بننے کا لمحہ ہے۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا وعدہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کو آزاد چھوڑ دینے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے۔ اگر وہ خوش نہیں تو اسے روکنا خود غرضی ہوگی۔ یہ سن کر وہ زاروں قطار رونے لگی، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ قربانی اتنی خاموش بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا کہ وہ شاید اسی سچ سے بھاگ رہی تھی، مگر آج اسے معلوم ہوا کہ سچ ڈرنے کی بجائے اسے قبول کرنا زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی خود سنبھالے گی اور کسی کے احساس کو بوجھ نہیں بننے دے گی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کا راستہ اب ایک نہیں رہا، بلکہ دلوں میں نفرت بھی نہیں تھی، صرف ایک گہرا درد تھا جو وقت کے ساتھ دعا بن جائے گا۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ کبھی کبھی جدائی بھی کسی کو مکمل انسان بنا دیتی ہے۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں خاموشی رہ گئی، مگر اس خاموشی میں چیخ نہیں تھی بلکہ ایک سبق تھا کہ محبت صرف پالنے کا نام نہیں بلکہ صحیح وقت پر چھوڑ دینے کا ہنر بھی ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، مگر اس کا اثر دونوں کی زندگی میں ہمیشہ زندہ رہا، کیونکہ کچھ کہانیاں انجام پر ختم نہیں ہوتی بلکہ انسان کو بدل کر چھوڑ جاتی ہیں۔